الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يصلي علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور شخصیات، آج میں اس دلکش سات ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین و دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے محروم کر دیا گیا، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغگوئی، بے حیائی کا حوصناک تھا، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ تھا، فحش ان کے گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا۔ لیکن قربان چاہیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہلا کو سلام، جن کی ولادت پہلا کو سلام، جن کی طفولیت پہلا کو سلام، جن کی شبانیت پہلا کو سلام، جن کی نبوت پہلا کو سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ آپ کو پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی انسان نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شمار نہ ہو سکے۔ آپ کی بحثت بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کی نبوت بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بڑی نرالی، اسی لیے تو آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدقیادی کی، اور نہ ہی کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت میں ہی آپ کے ہر طرف عدل و انصاف، تقویٰ و طاعت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلی میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا بھولا بھالا ہے، لات و عزیٰ کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے سنا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے عبداللہ کا در یتیم وعدہ کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ
کو فضل باری سے یتیم ایسا ملا ہے، آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے، بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے، جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آ جائے کرتی ہے۔ جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے، بچپن میں بچوں کی نیک دیکھ کر ان کی پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنعانہ کو منتخب کیا، پھر کنعانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا، آپ کو پوری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع ہی سے آپ کے ساتھ ویسا انتظام کیا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، دنیا کی خوش نصیب عورت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور ایام طفولیت میں بھی کبھی برہنہ ہونے کا پسند نہ فرماتے۔ جب کپڑا آپ کے تنے مبارک سے ہٹ جاتا تو آپ روتے اور بے چین ہو جاتے، جب تک کہ کپڑا آپ پر ڈھک نہ دیا جاتا نہ خود سوتے اور نہ ہی کسی کو سونے دیتے۔ آپ کو اس صغر سنی میں، ننھی سی عمر میں کہیں عریا سے آگ آتی تھی، اور کیسے ان کو آگ رہا ہے جن سے ملائکہ نشان کرتے ہو، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درد دینا تھا۔ حلیمہ کو کیا معلوم کہ بچہ ساری دنیا کو توحید کا لباس پہنا آیا ہے، اسے کیا معلوم کہ بچہ ساری کائنات کو صداقت و امانت کا لباس پہنا آیا ہے، اور کسے کیا معلوم کہ عبداللہ کا در سارے حکمرانوں کا امام بن آیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی جب گھر سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوتے اور آپ کی نظر ان پر پڑتی تو آپ فوراً ہاتھ پکڑ کر فرماتے، ہم اس گندے کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں، بڑوں کی نظریں بڑی چیز پر ہوا کرتی ہے، اس لیے شافعی کون وغیرہ کی نظر بھی بچپن سے مقصد کائنات کی طرف تھی۔ خود نہ تھے چوراہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے چوراہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسئلہ کر دیا۔